الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کے اندر 4 باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی اور قدرت کی علامات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی علامتوں کو ذکر کیا۔ اور دوسری بات ایمان والوں کی دعاؤں کو ذکر کیا، جن لوگوں نے اللہ پاک پر اور اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان قبول کیا، ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ کے حضور میں جو دعا مانگی اس دعا کو ذکر کیا۔ اور تیسری بات اللہ پاک نے خوشخبری دی کہ میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا اور تمہاری دعاؤں کو سن لیا۔ اور چوتھی بات، آخری بات جو اس پر سورت کو ختم کیا ہے، وہ ہے ایک بہت بہترین نصیحت۔ سورت کی آخری آیت کے اندر جہاں پر سورہ آل عمران کو ختم فرمایا ہے، اس آخری آیت کے اندر بہت بہترین نصیحت کی کہ ایمان والوں، تمہیں ایمان کی راہ میں کتنی بھی تکلیفیں آئے اس پر صبر کرنا، اور اگر کبھی مخالفین سے جنگ ہو جاوے، مقابلہ ہو جائے تو پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر اور مخالفین کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہنے کی وجہ سے تمہیں کامیابی اور سرخ روئی عطا فرمائے گا۔ ان 4 باتوں کو آج کے اس سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، یہ آیات ہے، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں عقل والوں کے لیے، جن لوگوں کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے تو وہ زمین اور آسمان کی تبدیلی سے اور زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے، اسی طرح رات اور دن کے بدلنے سے، سردی اور گرمی کے موسم کے بدلنے سے، بارش اور پت جھڑ کے موسم کے بدلنے سے، یہ ان سب چیزوں سے پتہ لگا لیں گے کہ ان سب کاموں کو کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اب نظام دیکھو دنیا کا، چھوٹی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا اردو کی پہلی یا دوسری کے اندر کہ دسمبر کی 25ویں کو رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کبھی کبھی دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو لمبی کر دیتا ہے، سردیوں میں راتوں کو لمبا کر دیا اور دنوں کو چھوٹا کر دیا، اور گرمی کے اندر رات کو چھوٹا کر دیا اور دن کو لمبا کر دیا، اور کبھی کبھی دن اور رات دونوں کو بالکل برابر کر دیتا ہے، جتنے گھنٹے کی رات اتنے ہی گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، دن اور رات کو عدلنا بدلنا، ایک دوسرے میں داخل کرنا۔ اسی طریقے سے اتنی بڑی چوڑی چکلی زمین کو بنایا اور پانی کے اوپر بچھایا، یہ پانی کے اندر دھنس نہیں رہی ہے، پانی کے اوپر بچھی ہوئی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر اتنے بڑے آسمان کو بنا کر کے بغیر ستون کے اللہ نے یہ معلق کر دیا، یوں لٹکا دیا، نہ اپنی جگہ سے اوپر جا سکتا نہ نیچے آ سکتا ہے۔ جس جگہ پر اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے وہ اسی جگہ پر کھڑا رہے گا، اور پھر اللہ نے اس کو گھما دیا، یوں وہ گول مول چکر میں گھوم رہا ہے اپنے دائرے کے اندر، اور جس رفتار سے اللہ نے اس کو گھومنے کا حکم دیا اسی رفتار سے، نہ اس سے بالکل دھیما ہوگا نہ اس سے زیادہ تیز ہوگا۔ اگر تیز ہو جائے تو بھی قیامت برپا ہو جائے گی، آہستہ ہو جائے گا تو بھی قیامت آ جائے گی۔
یہ اللہ کا نظام ہے اتنا بہترین. تو ایسا نظام اور ایسے کارنامے، ایسے کام اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود اور کوئی الہ نہیں ہو سکتا ہے. بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ. اب عقل والے کون لوگ ہیں؟ ان کی کچھ صفات بتلاتے ہیں کہ یہ ہے عقل والے لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اور پھر ان کے کارنامے اور کام یہ ہیں. الذین، عقل والے وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی. ہر حال کے اندر اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کھڑے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر، لیٹے ہوئے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے. اس کو کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھو تسبیح لے کے اللہ اللہ لا الہ سبحان اللہ پڑھ رہا، پاگل ہو گیا ہے کا؟ ایسا تم کو لوگ سمجھنے لگ جائیں. اتنا تم اللہ کا ذکر کرو. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اندر. کیسی بڑی اللہ نے زمین بنائی، کتنے بڑے آسمان بنائے اور کیسے خوبصورت بنائے. اللہ نے فرمایا اے مخاطب تو دیکھ میرے بنائے ہوئے آسمان کو، پورے آسمان میں تجھے کہیں ایک سوراخ نظر نہیں آئے گا، کہیں پھٹن نظر نہیں آئے گی، اور کہیں پر تجھے کمزوری نظر نہیں آئے گی کہ تو اس میں نقص اور عیب نکالے. ایسا بہترین اللہ نے آسمان بنایا. پھر زمین کو دیکھو، کہیں پر ریتیلی زمین ہے، کہیں پر مٹیالی زمین ہے، کہیں پر سخت پتھریلی زمین ہے. الگ الگ قسم کی زمین اللہ نے بنائی، سب انسانوں کے فائدے کے لیے. کہیں پر پانی کو جمع کرنا ہے، کہیں پر کھیتی باڑی کو کرنی ہے، کہیں پر کسی اور فائدے کے لیے زمین کو استعمال کرنا ہے. جس علاقے کے لیے جیسی اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچانا تھا اس علاقے کی زمین کو ویسا ہی بنا دیا. ربنا، اب یہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، ان کی دعا کو ذکر کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارا رب، ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب چیزیں آپ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے. باطل بولتے بیکار کو، آپ نے بیکار پیدا نہیں کی ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار اور فضول پیدا نہیں کی ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اگر چھوٹا سا تنکا بھی دنیا میں وجود میں آیا ہے تو اس کا بھی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہے، بغیر فائدے کے وہ بھی نہیں ہے. اور زہریلے جانور ہے، ان کا بھی زبردست فائدہ ہے. اگر یہ زہریلے جانور نہ ہوتے پوری فضا زہر آلود ہو جاتی، کیونکہ ہم لوگ جو اندر سے ایک زہریلی سانس کو باہر چھوڑتے ہیں، یہ زہریلی جانور اپنے اندر لے لیتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو پوری فضا زہر سے بھر جاتی اور ہمارا سانس لینا اور جینا مشکل ہو جاتا. کوئی چیز اللہ نے فضول، بیکار اور باطل پیدا کی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک عظیم مقصد ہے اور ایک عظیم فائدہ ہے. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ ایمان والوں کی دعاؤں کو ذکر کر رہے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، آپ نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان لانے کی طرف، ایمان کی طرف بلا رہا تھا. ان آمنو، کہ ایمان لے کے آؤ، بربکم، تمہارے رب پر. فآمنا،
تو ہم اس پکارنے والے اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا اور ہم ایمان میں داخل ہو گئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو مٹا دے، معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے، موت دے نیک لوگوں کے ساتھ میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں عطا فرما، ہمیں دے وہ چیز جس کا آپ نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں سے، اپنے رسولوں کی زبانی۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے ہیں۔ یہاں تک ایمان والوں کی دعائیں تھیں۔ علماء لکھتے ہیں قرآنی دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، یہ جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے جب آدمی نماز کے بعد میں، قرآن کی تلاوت کے بعد میں دعا مانگے تو ان دعاؤں کو مانگے جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے۔ خود اللہ نے لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ دعائیں ذکر فرمائی، اس لیے ان دعاؤں کو مانگا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول فرمائی اور بشارت دی، خوشخبری دی کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ فاستجاب لهم ربهم، قبول فرمایا ان کی دعاؤں کو ان کے رب نے۔ انی، خوشخبری دی، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی بھی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کروں گا۔ دنیا میں تم جو بھی کام کرو گے، تھوڑا سا کام کرو یا بڑا کام کرو، میں کسی کے عمل کو، اس کے کام کو، اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ جو بھی محنت کرو گے، کام کرو گے، اچھائی کرو گے، اس کا بدلہ ملے گا، چاہے مذکر کرے چاہے مؤنث کرے، مرد کرے یا عورت کرے، دونوں کے کام کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ کے جو ہے مددگار بنیں گے، حامی بنیں گے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بعض اچھے اور نیک اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ اعمال مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ ان میں سے ایک عمل ہجرت ہے اور دوسرا عمل جہاد ہے، ہجرت اور جہاد۔ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی میری راہ کے اندر، وقاتلوا، اور وہ لڑے، وقتلوا، اور وہ شہید ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور بے ضرور میں مٹا دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور ان کو داخل کروں گا جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوگی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین بدلہ اور بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایمان والے پر دنیا میں حالات آتے ہیں، غربت، تنگ دستی، فقیری، مال میں نقصان، کاروبار میں نقصان، اور کافر لوگ کروڑوں میں کھیلتے رہتے ہیں، ان کو نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ تو ایمان والے دیکھتے ہیں یار کیا ہو رہا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور یہ دیکھو پورے دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کو دنیاوی آرام اور دنیاوی عیش اور دنیاوی مال و متاع کے اندر دیکھ کر کے تم دھوکے میں نہ پڑنا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں تم ناکام ہو۔ حقیقی کامیابی تو تمہارے پاس ہے، ایمان تمہارے پاس ہے جو کامیاب دلانے والی چیز ہے۔
یہ تو عارضی چیز ہے، دنیا ان کے حصے میں تھی، وہ ان کو مل گئی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کی متاع، تھوڑے دن کا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے، ان کے لیے جنات تجری، ایسے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے ان کے لیے، متقیوں کے لیے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس صورت کے اندر بہت سارے اہل کتاب کی بری صفات کو ذکر کیا گیا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو پختہ ایمان میں داخل ہوئی، پھر ایمان پر جم گئے اور بہت اچھے کام کیے، ان کی صفات کو ذکر کرتے ہیں کہ سب اہل کتاب برے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ایمان لے آئے اس چیز پر جو تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن مجید، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتاری گئی ان کی طرف، خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑا ثمن نہیں لیتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں وہ۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں بہترین اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر ایک بہترین نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت یہ ہے کہ جب تک ایمان والے صبر کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں، اپنے ایمان پر اور اللہ پر توکل کر کے جمے رہیں گے، کیسے بھی حالات آ جائیں، حالات سے گھبراؤیں گے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور جب بے صبری دکھائیں گے، استقامت سے ہٹ جائیں گے، تو یہ ناکام، نامراد، ذلیل اور فیل ہو جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والوں صبر اختیار کرو، وصابروا، اور کافروں کے مقابلے میں استقامت سے کھڑے رہو، ورابطوا، اور حفاظت کرو۔ مرابطہ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کرنے کو۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا اس آدمی کو ملتا ہے جو کسی اسلامی سرحد کے اوپر کھڑا ہو کر کے اسلامی ملک کی اور اسلام کی حفاظت کر رہا ہو۔ اس مجاہد کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے جو اسلامی ملک کی سرحد پہ کھڑے ہو کر کے کافروں کی فوج کا مقابلہ کرتا ہے اور اسلامی ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ اتنا کا اتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے کہ دوسری نماز کب آئے میں اس کو پڑھوں۔ اس کو بولتے ہیں مرابط، ان دونوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا ورابطوا، اور حفاظت کرو، کس چیز کی؟ اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنے نیک اعمال کی، ان سب کی حفاظت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کے احسان، اللہ ہی کی توفیق سے سورہ بقرہ آج اختتام کو پہنچی اور تکمیل کو پہنچی۔ یہ محض اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ کسی صورت کی تفسیر کر سکے یا سن سکے۔ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اسی طرح کا فضل فرمائے اور قرآن شریف کی مکمل تفسیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ، ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران ان دو صورتوں کی مکمل تفسیر کی اور سنی، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، بقیہ جتنا بھی قرآن باقی ہے، یا اللہ اس کی تفسیر کو تکمیل تک پہنچانے کے کوئی اسباب ذرائع پیدا فرما، اپنی توفیق کو شامل حال فرما. یا اللہ، آپ کی مہربانی، آپ کے فضل، آپ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایک حرف بھی پڑھ اور پڑھا نہیں سکتے ہیں. یہ آپ کا فضل ہے، اتنی لمبی صورت کے ہم نے تفسیر سنی اور کی ہے. یا اللہ، ہمیں مقبولیت عطا فرما، قابلیت کے ساتھ میں قبولیت عطا فرما، صالحیت کے ساتھ میں صلاحیت عطا فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما. بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما، بد زبانی سے ہماری حفاظت فرما، بد کلامی سے ہماری حفاظت فرما، بری سوچ سے ہماری حفاظت فرما، بد خواہی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہم پناہ مانگتے اس بات سے ہم کسی کو دھوکہ دیں یا ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ کرے، ہم کسی کو گالی گلوچ کریں یا ہمیں کوئی گالی گلوچ کرے. اے اللہ، ہم کسی کو برا بھلا کہیں یا ہم کسی کو برا بھلا کہیں، ہماری کوئی غیبت کرے یا ہم کسی کی غیبت کریں، ہمارے بارے میں کوئی برا سوچے یا ہم کسی کے بارے میں برا سوچے، ان تمام برائیوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما، قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرما. یا اللہ، آج ایک بہت پیاری صورت سورہ آل عمران جس میں تو نے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، حضرت مریم کا تذکرہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. یا اللہ، ان انبیاءوں کے ساتھ میں اور بھی بہت پیاری پیاری چیزیں اور احکامات آئے، ہم نے سنے اور پڑھے اور پڑھائے. یا اللہ، قبول فرما لے. یا اللہ، ہم کمزور بندے ہیں، ہماری کوئی وسعت اور طاقت نہیں ہے، محض اپنے فضل و کرم سے تو نے توفیق بخشی ہے. یا اللہ، مزید توفیق عطا فرما، ہمت و طاقت عطا فرما، قوت و صلاحیت عطا فرما. یا اللہ، ہماری زبانوں میں مٹھاس پیدا فرما، تاثیر پیدا فرما. یا اللہ، ہماری زبانوں میں مٹھاس و تاثیر پیدا فرما. یا اللہ، تیرے فضل کے بغیر، تیرے کرم کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر کام کے اندر تیرے فضل کے سوال کرتے ہیں، تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں. اپنے فضل کو، کرم کو، توفیق کو شامل حال فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.